نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد۔ آج ہم جو عبادات سے متعلق کبائر ہیں ان میں جس کا ذکر کریں گے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ اساس ہے پورے کے پورے دین کی، پورے اسلام کی، دعوت اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس جگہ موجود ہیں، جس سطح پہ موجود ہیں، جس ماحول میں موجود ہیں، اس ماحول میں اپنے درجہ اور اپنی بساط پر نیکیوں کو فروغ دیجیے اور برائیوں کو روکیے۔ برائی کی نہ کوئی قسم بیان کی گئی، نہ نیکیوں کی کوئی قسم بیان۔ کسی بھی طرح کی برائی سامنے آتی ہے تو اس کو روکنا ضروری ہے اور اس کے مد مقابل نیکی کو پھیلانا ضروری ہے۔ قرآن مجید احادیث میں کثیر روایات، قرآن میں کثیر آیات اس پر موجود ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تمہیں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی نجات کا جو بنیادی کرکس ہے وہ یہ ہے کہ اچھائی کا فروغ ہو اور برائی سے روکا جائے۔ پھر آگے سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 110 میں آیا کنتم خیر امت، معروف آیت، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ مومنوں جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو، کہ اس لیے بہتر ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر اہل ایمان میں یہ صفات ہیں تو وہ حقیقی مومن ہیں، ورنہ وہ اصطلاح میں تو مومن ہیں اور قول میں تو مومن ہیں لیکن حقیقت میں ایمان نہیں ہے۔ حقیقی مومن قرآن کہتا ہے وہ ہیں، اور حقیقی فضل اور حقیقی عظمت جو امت محمدیہ کو بخشی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا من حیث امت بھی، کل اجماعی طور پہ بھی، اور پھر اس کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی ہمیشہ موجود رہنا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اسی طرح اور بھی سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے، اور بھی بہت سارے معاملات، بہت ساری آیات میں ہیں۔ پھر جس طرح نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکا گیا، اسی طرح قرآن مجید میں کچھ مقامات پر اور بھی یہ حکم آیا۔ مثلا سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں ہے، فرمایا یا بنیہ اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور۔ یہ عظیم امر ہیں، کون کون سے؟ نماز کی پابندی کرو، نیکی کا حکم دو، بری باتوں سے منع کرو، مصیبت پر صبر کرو۔ یہ عظیم ترین کام ہے، عظیم ترین امور ہے۔ اسی طرح سورہ حج 41 نمبر آیت میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو ملک میں دسترس دیں، حکومت دیں، اختیار دیں تو یہ نمازوں کو قائم کرتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں۔ تو بے شمار آیات ہیں، پھر اسی حوالے سے احادیث بھی ہیں کہ جو شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس سے ہاتھ کھینچ لے گا، جو شخص، جو قوم، جو قبیلہ، جو طبقہ، وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حسن، حدیث حسن ہے۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر ایک آدمی کسی کام میں، کسی قوم میں برے کام کرتا ہو اور دوسرے لوگ اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن نہ روکیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے عذاب نازل فرماتا ہے۔ یعنی آخرت کا عذاب تو ان کے ساتھ خاص ہے ہی صحیح، کیونکہ انہوں نے ایک صریح نص کی اور صریح حکم کی خلاف ورزی کی، دنیا کا عذاب بھی اس میں داخل و شامل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو ترمذی کی حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنے والوں پر ایسا عذاب ہوتا ہے جو دعاؤں سے بھی نہیں ٹلتا۔ ان حذیفہ بن الیمان، حضرت حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم لوگ ضرور بے ضرور نیکی کا حکم دو اور ضرور بے ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ تم اللہ کے عذاب
میں پھنسو اللہ تم پر عذاب نازل کرے، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو گویا یہ اتنا اہم امر ہے، اور پورے کے پورے دین کا اور پورے کے پورے اخلاقیات کا اور پورے کے پوری اسلامی سیاسیات کا اور اسلامی معاشیات کا اور اسلامی معاشرت کا قیام اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو مختلف طبقۂ فکر کے لوگوں میں کیا جائے گا اس کے نتیجے میں ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بساط پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔